پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز دی اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، ضرور آئے گی، نمبرز پورے ہو لیں تو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ رات ایک ملاقات ہوئی، اہم پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے حکومت کے اہم اتحادی کاف لیگ کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی اور کہا جا رہا ہے اس 2 گھنٹے کی طویل ملاقات میں اسی سلسلے میں کچھ گفت و شنید ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آج صبح 2 اہم حکومت کے اتحادی ملے ایک دوسرے سے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم آپس میں ملے ہیں اور اسی سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ نکل کے سامنے کیا آیا ہے یہ تو ڈیٹیلز پوری طرح سے سامنے نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں کچھ پک تو رہا ہے۔ اب پک کیا رہا ہے اپنے تجزیہ کاروں سے جانیں گے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کا وفد شہباز شریف صاحب کے پاس گیا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے، کہتے ہیں کہ جی ابھی جائیں گے واپس کراچی، اپنی جو قیادت ہے، اپنے جو کارکنان ہیں ان سے مشاورت کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور پھر بتائیں گے آگے۔ شہباز شریف صاحب نے لیکن کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی وقت زیادہ نہیں ہے، ایم کیو ایم کو جلد فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ عوام ان سے سوال کرے گی اگر یہ آج ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ متحرک ہیں، دونوں طرف سے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت بھی ہے کہ جی اپوزیشن نے جو کرنا ہے کر لیں، یہ حکومت گرانے کی کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں، ان میں دم ہی نہیں ہے۔ اور پھر وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ، عمران خان کے علاوہ عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اپنے تجزیہ کاروں سے یہ پوچھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد میں کون کامیاب ہوگا، حکومت یا اپوزیشن کے آپشنز ہیں ان کے پاس۔ پینل پر آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، حسن نثار صاحب، محمد سرفراز صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حسن نثار صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی کیونکہ کل آپ نے یہ کہا تھا، بڑی واضح پوزیشن لی تھی کہ اگر اپوزیشن یہ موو لیتی ہے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ بڑی غلطی کریں گے اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں۔ یہ بتائیں، وزیر اعظم کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے عوام کے پاس، کہ یہ بھی درست ہے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے اب جو رابطے شابطے ہو رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے نا، اس پہ تو آخری میرا تو یہی تبصرہ ہے، جب وقت رخصت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ دلہا شلہ کہیں نہیں ہے، یہ مائیوں بیٹھی ہیں اپوزیشن بیگم، اس لیے اس کو چھوڑیں۔ چودھری برادران کا وہ وزادار لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، لیکن وہ انتہائی پریگمیٹک لوگ بھی ہیں، ان کا انکار بھی ایک وزن رکھتا ہے اور تھوڑا نہیں بہت۔ اچھا، ایک بات قابل اعتراض ہے اس ساری صورتحال میں جو میرے جیسے بندے کے حلق سے نہیں اترتی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کی پناہ اس جملے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں۔ او بھائی، معصوم نوزائیدہ بچے، او نہ پیدا ہونے والا بچہ، ماں باپ کی موت کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ آپشنز پیغمبروں، پیروں، فقیروں، عظیم ترین سائنسدانوں، مفکروں کے بغیر یہ دنیا ایک پل نہیں رکی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ میں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، مجھے صرف اس ساری صورتحال میں ہر بات ٹھیک لگتی ہے، ان کی تحریک عدم اعتماد کی کوئی اوقات نہیں ہے اور وہ بدنامی کا اور ذلت کا باعث ہوگی کہ جس کو یہ کہتے رہے سلیکٹڈ، اب یہ سلیکٹڈ ہو گئے۔ اسٹرینتھ کیا ہے؟ ویئر لائز دا اسٹرینتھ؟ اصل بات جو ہے جس نے مجھے نا تھوڑا ہرٹ کیا ہے کہ ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خدا کی پناہ، انسان کو تو یہ جملہ، وہ فرعونوں کے بغیر آپشن رہ گئی بھائی، تیمور نہیں رہا، چنگیز نہیں رہے، آپشن کیا ہوتی ہے؟ آدھا ملک کٹ گیا، پاکستان موجود ہے۔ یہ اپروچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ میں اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ویسے حسن صاحب، آپ نے دیکھا ہے بڑی حکومتوں کو آتے جاتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کسی آپشن پر غور ہو رہا ہے یا دیگر آپشنز کے اوپر بھی کچھ کنسیڈریشن چل رہی ہے؟ آپ تو یہ جملہ ایسے بولا ہے جیسے بہادر شاہ ظفر کو بھی رنگون میں نے رخصت کیا تھا۔ آپ یقین کرو، میں نے بہادر شاہ ظفر کو سی آف نہیں کیا تھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کیا ہوگا۔ رپورٹ کارڈ کے قائد اعظم
नहीं यार, आप घुमा फिरा के फिर वही बात कर देते हो। नहीं कोई नहीं, रिपोर्ट कार्ड के अलावा इकबाल के पास चलते हैं।